ہیلو دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت اور پرسنالٹی کی جنہوں نے نہ صرف مہاتما گاندھی کی زندگی بچائی بلکہ ہندوستان کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ کہانی ہے بطخ میاں انصاری کی، جنہیں ہم بجا طور پر مہاتما گاندھی کے محافظ کہہ سکتے ہیں، پروٹیکٹر آف مہاتما گاندھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بطخ میاں کی زندگی، ان کے بہادرانہ عمل اور چمپارن ستیاگرہ کی اہمیت پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ دوستو، بطخ میاں انصاری، جن کا نام شاید آپ بہت کم لوگوں نے سنا، ایک عام انسان تھے جو بہار کے چمپارن علاقے کے ایک چھوٹے سے گاؤں اجگروا سے آتے تھے۔ اجگری نامی گاؤں سے آتے تھے اور اجگری نامی گاؤں میں 1867 میں پیدا ہوئے تھے، 1867۔ ان کے والد کا نام محمد علی انصاری تھا۔ بطخ میاں ایک سادہ زندگی گزارتے تھے اور ایک باورچی کے طور پر کام کرتے تھے، لیکن ان کی زندگی اس وقت انڈین ہسٹری اور ہندوستانی تاریخ کا حصہ بن گئی جب انہوں نے 1917 میں مہاتما گاندھی کی جان بچائی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر بطخ میاں نہ ہوتے تو شاید ہندوستان کی آزادی کی تحریک کا رخ کچھ اور ہوتا؟ آئیے سب سے پہلے ہم چمپارن ستیاگرہ کے پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ کہانی اسی تحریک سے جڑی ہوئی ہے اور اسی تحریک کو دیکھتے ہوئے یوں بھی کہا جاتا ہے کہ ایک ہندو نے گاندھی کو مار دیا اور ایک مسلم نے یعنی بطخ میاں نے گاندھی کی جان کو بچا لی۔ دوستو، چمپارن جو آج کل مغربی چمپارن، مشرقی چمپارن، ایسٹ چمپارن اینڈ ویسٹ چمپارن کے نام سے جانا جاتا ہے، 1917 میں انگریزوں کے ظلم و ستم کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہاں کے کسانوں پر انگریز نیل کی کاشت کے لیے مجبور کرتے تھے۔ یہ ایک ایسی فصل تھی جو کسانوں کے لیے نقصان دہ تھی۔ اس نظام کو تنکٹیا سسٹم کہا جاتا ہے، جس کے تحت کسانوں کو اپنی زمین کا 3/20 حصہ نیل کی کاشت کے لیے دینا پڑتا تھا، یعنی 20 کٹھا میں سے 3 کٹھا انڈیگو کی کھیتی کے لیے کرنی پڑتی تھی چمپارن کے کسانوں کو، اور وہ سارے کے سارے انڈیگو کی کاشت کسانوں کو دیا جاتا تھا۔ اس کے بدلے انہیں بہت کم معاوضہ ملتا تھا اور خراب موسم یا ناقص فصل کی صورت میں بھی ان پر بھاری ٹیکس عائد کیے جاتے تھے۔ دوستو، 1915 میں مہاتما گاندھی ساؤتھ افریقہ سے ہندوستان واپس آئے۔ وہ پہلے ہی جنوبی افریقہ میں ستیاگرہ کی کامیابی کے لیے مشہور ہو چکے تھے۔ جب چمپارن کے کسانوں کی حالت زار کی خبر ان تک پہنچی تو ایک مقامی کسان راج کمار شکلا نے گاندھی جی سے لکھنؤ میں ملاقات کی اور انہیں چمپارن آنے کی دعوت دی۔ گاندھی جی 10 اپریل 1917 کو چمپارن پہنچے۔ ان کا مقصد کسانوں کے مسائل کو سمجھنا اور ان کے لیے انصاف مانگنا تھا، لیکن انگریزوں کو گاندھی جی کی آمد پسند نہ آئی۔ انہوں نے گاندھی جی کو ضلع چھوڑنے کا حکم دیا، لیکن گاندھی جی نے سول نافرمانی کا راستہ اختیار کیا اور کہا کہ وہ کسانوں کے حقوق کے لیے لڑیں گے۔ دوستو، یہ وہ وقت تھا جب گاندھی جی کی قیادت میں چمپارن ستیاگرہ کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ ہندوستان میں ان کا پہلا بڑا ستیاگرہ تھا جس نے انہیں قومی رہنما کے طور پر ابھارا، لیکن اس تحریک کے دوران ایک خطرناک سازش رچی گئی جس کا نشانہ گاندھی جی کی جان تھی۔ انگریز نیل کے زمینداروں کو گاندھی جی کی تحریک سے خطرہ محسوس ہوا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر گاندھی جی کامیاب ہو گئے تو ان کا ظالمانہ نظام ختم ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے گاندھی جی کو ہٹانے کی منصوبہ بندی شروع کر دی، اور یہیں سے ہماری کہانی بطخ میاں انصاری کی طرف مڑتی ہے۔ دوستو، 1917 میں جب گاندھی جی چمپارن میں کسانوں کے ساتھ کام کر رہے تھے، انگریز نیل کے زمینداروں نے ان کی جان لینے کی سازش رچی۔ ایک زمیندار جس کا نام ارون تھا، اس نے اپنے باورچی بطخ میاں انصاری کو گاندھی جی کے لیے زہریلا کھانا یا دودھ تیار کرنے کا حکم دیا۔ بطخ میاں کو لالچ دی گئی کہ اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو انہیں عیش و آرام کی زندگی دی جائے گی، لیکن اگر انہوں نے انکار کیا تو انہیں سخت سزا اور حتیٰ کہ جان سے ہاتھ دھونے کی دھمکی دی گئی۔ دوستو، یہ وہ لمحہ تھا جب بطخ میاں کے سامنے ایک مشکل فیصلہ تھا۔ ایک طرف انگریزوں کی دھمکیاں اور دوسری طرف ان کی اپنی ضمیر کی آواز۔ بطخ میاں ایک سادہ، دیانتدار، ایماندار، وطن پرست انسان تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ گاندھی جی کی جان نہیں لیں گے۔ بطخ میاں نے نہ صرف انگریزوں کی سازش کو مسترد ریجیکٹ کیا اور ڈینائی کیا، بلکہ وہ فوراً گاندھی جی کے پاس گئے اور انہیں اس خطرے سے آگاہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ زہریلا دودھ کا گلاس زمین پر گرا دیا گیا اور ایک بلی نے اسے چاٹ کر اپنی جان گنوا دی۔
یہ واقعہ اس بات کی گواہی ہے کہ سازش کتنی خطرناک تھی۔ اس بہادرانہ عمل کی گواہی ہندوستان کے پہلے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد نے بھی دی تھی، جو اس وقت چمپارن میں موجود تھے۔ اگر بطخ میاں نہ ہوتے تو شاید گاندھی جی 1917 میں ہی اس دنیا سے چلے جاتے اور ہندوستان کی آزادی کی تحریک کو بہت بڑا دھچکا لگا ہوتا۔ دوستو، بطخ میاں کا یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ ان کے اس بہادرانہ عمل کی وجہ سے انہیں انگریزوں کے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں نوکری سے نکال دیا گیا اور ان پر سخت تشدد کیا گیا۔ ان کی فیملی کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بطخ میاں نے کبھی اپنے فیصلے پر پچھتاوا نہیں کیا۔ ان کی زندگی اس بات کی مثال ہے کہ سچائی اور دیانتداری کتنی بڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بطخ میاں کی اس قربانی کو وہ عزت اور شناخت نہیں ملی جس کے وہ مستحق تھے۔ 1950 میں جب ڈاکٹر راجندر پرساد ہندوستان کے صدر بنے، انہوں نے چمپارن کا دورہ کیا۔ وہ بطخ میاں سے ملے اور ان کی حالت زار دیکھ کر فوراً ان کے لیے 50 ایکڑ زمین مختص کرنے کا حکم دیا، لیکن بدقسمتی سے سرکاری لاپرواہی کی وجہ سے یہ حکم کئی سالوں تک عمل میں نہ آ سکا۔ بطخ میاں 1957 میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی فیملی کو وہ سہولتیں نہ مل سکی جو دوسرے آزادی کے مجاہدین کو دی گئی۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ ہماری تاریخ میں بطخ میاں جیسے گمنام ہیروز کو وہ مقام نہیں ملا جس کے وہ حقدار تھے۔ دوستو، بطخ میاں کی کہانی کو سب سے پہلے 1999 میں آزادی کے مجاہد سید ابراہیم فکر نے اپنی کتاب ہندوستانی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا حصہ میں اجاگر کیا۔ اس کتاب نے بطخ میاں کے کارنامے کو عوام کے سامنے لایا۔ بعد میں سابق صدر پرتیبھا پٹیل نے بھی بطخ میاں کی فیملی کی مدد کے لیے اقدامات کیے، لیکن اب تک ان کی فیملی کو مکمل انصاف نہیں مل سکا۔ بطخ میاں کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آزادی کی لڑائی میں ہر طبقے اور مذہب کے لوگوں نے حصہ لیا۔ وہ ایک مسلمان تھے، لیکن ان کا عمل پوری انسانیت کے لیے ایک مثال ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ وطن سے محبت مذہب یا طبقے کی حدود سے بالاتر ہوتی ہے۔ مہاتما گاندھی نے خود کہا تھا کہ سچائی اور اہنسا ہی وہ ہتھیار ہیں جو ظلم کے خلاف سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ بطخ میاں نے اس فلسفے اور اس فلسفی کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اپنایا۔ چمپارن ستیاگرہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک کا ایک اہم موڑ تھا۔ اس تحریک کی کامیابی کی وجہ سے چمپارن کے کسانوں کو تنکٹیا سسٹم سے نجات ملی اور گاندھی جی ایک قومی رہنما اور نیشنل لیڈر کے طور پر ابھرے، لیکن اس کامیابی کے پیچھے بطخ میاں جیسے لوگوں کی قربانیاں بھی شامل تھیں۔ یہ تحریک نہ صرف کسانوں کے حقوق کی لڑائی تھی، بلکہ اس نے ہندوستان کے عوام میں خود اعتمادی پیدا کی کہ وہ انگریزوں کے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو سکے۔ گاندھی جی نے اس تحریک کے ذریعے ستیاگرہ اور اہنسا کا فلسفی ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچایا۔ بطخ میاں کی کہانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ تاریخ صرف بڑے ناموں کی نہیں ہوتی، اس میں وہ گمنام لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر وطن کی خدمت کی۔ بطخ میاں انصاری کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک عام انسان بھی غیر معمولی کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر مہاتما گاندھی کی زندگی بچائی اور اس کے ذریعے ہندوستان کی آزادی کی تحریک کو مضبوط کیا، لیکن افسوس ہے کہ ان جیسے بہت سے ہیروز ہماری تاریخ کے صفحات میں گمنام رہ گئے۔ دوستو، ہم سب کی ذمہ داری کی ہے کہ ہم اپنے گمنام ہیروز کو یاد رکھیں اور ان کی سیکریفائس اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کریں۔ آئیے ہم سب مل کر یاد کریں کہ ہم اپنی تاریخ کے ان ہیروز کو عزت دیں گے اور ان کی کہانیوں کو آگے بڑھائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور تفکرات کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ بطخ میاں کی کہانی سے کیا سبق سیکھتے ہیں۔